یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. آج کا یہ قرآنی واقعہ بڑے ہمتن گوش ہو کے سننا ہے. بڑا عجیب واقعہ ہے. اللہ کا قرآن ایسے ایسے عجائب، ایسے ایسے واقعے کہ اللہ کریم نے ہر چیز کا علم اس قرآن میں رکھ دیا ہے. ہر چیز کا علم اس قرآن میں رکھ دیا ہے. تو بڑے ہمتن گوش ہو کے بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور اے یہود، تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو، ان کو خوب جانتے ہو کہ جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن کے احکام کے بارے میں سرکشی کی تھی. تو ہم نے ان سے فرمایا، ان لوگوں سے کہا، حکم فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو یہ وہ واقعہ ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم، اس کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک گاؤں تھا، اس میں رہتے تھے. اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کا امتحان کرنا چاہا، ان کا امتحان کرنا چاہا. اس مالک نے جب ان کو آزمایا تو ان لوگوں کا معمول یہ تھا کہ وہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے. اور ہفتے کا دن جب ہوتا تھا اس دن اس پانی میں مچھلیاں زیادہ آیا کرتی تھیں. اس مالک نے حکم فرما دیا کہ ہفتے کے دن اپنے نبی کو وحی فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ ہفتے کے دن ان کا شکار کرنا یہ منع کر دیا گیا ہے، یہ منع کر دیا گیا ہے. تو جب اللہ رب العزت نے حکم فرمایا تو وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. اس پر شیطان نے ان کو ایک رستہ بتایا. کیا کیا؟ شیطان نے رستہ بتایا کہ تم ایسے کرو کہ وہ جو پانی تھا سمندر کا، کہ تم ایسے کرو کہ اس سے کچھ نہریں نکالو، کچھ نالیاں نکالو، کیونکہ ہفتے کے دن تم نے شکار تو نہیں کرنا، مگر اس سے کچھ نالیاں نکال کے کچھ فاصلے پر کچھ حوض بنا لو، کچھ حوض بنا لو. تو ان نالیوں سے جب مچھلیاں ان حوضوں میں آ جائیں گی تو اس کے بعد پیچھے سے نالیاں بند کر دینا، پیچھے سے نالیاں بند کر دینا. تو چونکہ ہفتے کے دن آپ شکار نہ کرنا، جب نالیاں پیچھے سے بند ہو جائیں گی تو اس کے بعد مچھلیاں تو واپس نہیں جا سکیں گی. لیکن جب ہفتے کا دن گزر جائے گا تو اس کے بعد تم پکڑ لینا، شکار کر لینا. جی شیطان نے ان کو مشورہ دیا. ان لوگوں نے شیطان کا مشورہ مان لیا. ان کو اس بات کا علم نہ تھا اللہ رب العزت کی ذات جو حکم فرما رہی ہے، ارے یہی تو شکار ہے کہ ہفتے کے دن جو اس نے منع فرمایا ہے جس دن شکار
نہیں کرنا. اگر ساری مچھلیاں اس حوض میں آ جائیں گی تو شکار اور کس کو کہتے ہیں؟ ہفتے نہیں تو اگلے دن وہ پکڑ لیں گے. تو جب انہوں نے یہ عمل کیا تو اس بات پر کچھ لوگ ایسے تھے جب حکم آیا تو ان لوگوں نے اس حکم کی اتباع کی، اس حکم کو اتباع کی، اس حکم کو مان لیا. تو اس مقام پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے. کتنے گروہ ہو گئے؟ 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی، اس کی مخالفت کی، اور شیطان نے جو رستہ بتایا اس کی اتباع کی. اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے ان کو روکا کہ کیا کر رہے ہو، اللہ نے جب حکم فرما دیا ہے تو اب کسی کی کوئی مجال نہیں کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے. یہ ان کو روکنے والے تھے، دوسرا گروہ. اور تیسرا گروہ ایسا تھا کہ وہ روکتے تو نہ تھے مگر زبان سے ان کو، دل میں ان کو برا جانتے تھے، اور روکنے والوں کو کہتے تھے ان کو نصیحت کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے، اس لیے ان کو نصیحت کی ضرورت نہیں، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو. تو جب یہ 3 گروہ ہو گئے تو وہ گروہ جو نافرمان تھا اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور اسی طریقے سے وہ مچھلیاں پکڑتے بھی تھے اور مچھلیوں کو بیچا بھی کرتے تھے تجارت کے لیے. تو جب انہوں نے یہ کام کیا تو دوسرا گروہ تھا جو نافرمانوں کو روکنے والا گروہ، انہوں نے کہا کہ ہم ان معصیت کاروں سے، ان گناہ کرنے والوں سے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والوں سے ہم کسی قسم کا کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے، کسی قسم کا میل ملاپ نہیں رکھیں گے. تو انہوں نے اس طرح کیا، انہوں نے اپنے گاؤں کو تقسیم کیا، جس مقام پر وہ رہتے تھے اس کو تقسیم کر کے اس کے درمیان میں ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دیا، بہت بڑی دیوار کھڑی کر دیا. تو جب وہ دیوار کھڑی کر دی اور اپنا آنے جانے کے لیے الگ دروازہ بنا لیا، تو جب ایک دن گزر گیا، دیوار قائم ہو گئی، اگلا دن جب ہوا تو ان میں سے کوئی شخص بھی باہر نہ نکلا، کوئی شخص بھی باہر نہ نکلا. جب کوئی شخص باہر نہ نکلا تو انہوں نے چند آدمیوں کو بھیجا کہ پتا کرو کیا بات ہے، آج ان کا کوئی شخص بھی نظر نہیں آیا. تو ان کے کچھ آدمی وہ دیوار پہ چڑھ کے جب ان کی طرف گئے تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ 12,000 یہودی تھے جو سارے کے ساروں کی شکلیں بگڑ چکی تھی اور ان کی شکلیں بندروں کی شکلیں بن چکی تھی، اور جب انہوں نے دیکھا وہ اس دروازے پر گئے، انہوں نے دیکھا تو وہ ان کے سارے قریب آنے لگ گئے اور ان کے کپڑوں کو سونگھنے لگ گئے. وہ سارے جو بندر بن چکے تھے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اب وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، سب کو پہچانتے تھے اور ان کے ساتھ لگ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے. تو وہ چونکہ ان کی شکلیں بگڑ چکی تھی، 12,000 یہودی تھے کہ جن کی شکلیں بندروں کی شکلیں بن گئیں، جن کی شکلیں بندروں کی شکلیں بن گئیں. تو یہ پورا واقعہ اللہ کا قرآن بڑا کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. جب ایسے ہو گیا تو ان کی شکلیں چونکہ بگڑ چکی تھی، ان کو یہ نہیں پہچانتے تھے
کیونکہ وہ سارے بندر بن چکے تھے. تو جب انہوں نے یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی. یہ کیسے ہوا کہ اللہ کے نبی نے ان پر لعنت فرمائی؟ تو اس لعنت کا اثر یہ ہوا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی گئی تو اللہ نے ان سب کے چہرے بگاڑ دیے. اللہ نے ان سب کے چہرے بگاڑ دیے کیونکہ اللہ کے نبی نے لعنت کی، اللہ کے نبی نے ملامت کی. تو جب یہ ہوا تو اللہ پاک نے ان سب کے چہرے بگاڑ دیے. وہ دھتکارے ہوئے بندر بن گئے، دھتکارے ہوئے بندر بن گئے. تو اس طرح 3 دن تک وہ اسی حالت میں رہے کہ چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی. مال بیچتے تھے، تجارت کے لیے بھیجتے تھے اور خود بھی کھاتے تھے. تو اس چیز کے عوض میں 3 دن تک وہ زندہ رہے اور 3 دن تک وہ کوئی چیز نہ کھا سکے نہ پی سکے. اور 3 دن کے بعد وہ سارے ہلاک ہو گئے. 12,000 یہودی 3 دن کے بعد جب ان کی شکلیں بگڑ گئی تو وہ سارے ہلاک ہو گئے. وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. تو یہ وہ چیز تھی کہ جب اللہ کے نبی نے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی تو ان کی شکلیں بگڑ گئی، ان کی شکلیں بگڑ گئی. کیونکہ وہ لوگ اللہ کے حکم کے نافرمان تھے اور اللہ کے نبی کی گستاخی کیا کرتے تھے، ان کی بات نہیں مانا کرتے تھے. اس کی وجہ اللہ پاک نے ان کو سزا دی. تو پہلے جتنی قومیں تھیں، جتنے لوگ تھے، جب بھی کوئی غلط عمل کرتا، نافرمانی کرتا تو اللہ پاک اس کو اسی دنیا میں، آگے تو جو ہوگا وہ ہوگا، اللہ رب العزت کی ذات اسی دنیا میں ان کو سزا دیا کرتی تھی. اسی دنیا میں ان کو سزا دیا کرتی تھی. ان کے چہرے بگڑ جایا کرتے تھے اور طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے. تو یہ کرم اس مالک نے حضور کی امت پر کر دیا. آقا کریم علیہ السلام جب میرے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دیکھا تو حضور نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے. باری تعالیٰ یہ میری امت چونکہ ساری امتوں سے ویسے بھی زیادہ ہوگی. آقا نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے. باری تعالیٰ یہ کرم کر دے کہ میری امت کے چہرے نہ بگاڑے جائیں، میری امت کے چہرے نہ بگاڑے جائیں، ان کی شکلیں نہ بگاڑی جائیں. جو بھی کرتے رہیں ان کی شکلیں نہ بگاڑی جائیں. عزیز دوستو، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ اس نبی کے تو اتنے کرم ہوئے ہم پر، اتنی مہربانیاں ہوئی ہم پر، اتنی نوازشات ہوئی ہم پر، لیکن ایک ہم ہیں آج اس دور میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہر نافرمانی ہو رہی ہے. آج مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں نمازیوں کی تعداد کو دیکھیں، اللہ کا جہاں ذکر ہوتا ہے اور مقامات پہ کیدروں کو دیکھیں اور فحاشی کے اڈوں پر لوگوں کا اکٹھا ہونا دیکھیں. آج ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، کرپشن کی انتہا ہو چکی ہے، سرے عام رشتے لوٹی جا رہی ہیں، ہر چیز کی انتہا ہو گئی. مگر یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ کریم کا کہ ان کی وجہ سے، ان کے کرم نے
ہم سب کو بچا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ ان کے کرم نے ہم سب کو بچا دیا۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام کے کرم نے بچا لیا تو ہمیں بھی کچھ خیال کرنا چاہیے، ہمیں بھی دل کی گہرائیوں سے سوچنا چاہیے۔ اگر وہ حال ہوتا تو ہم جو جرم کرتے اسی وقت سزا دی جاتی۔ یہ کتنا کرم ہے مصطفیٰ کریم کا، ہمیں بھی سوچنا چاہیے اور ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جس عمل سے اللہ کریم نے روکا ہو اور پیارے حبیب مصطفیٰ نے روکا ہو۔ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم آقا کے نقش قدم پر چل کر اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور اس آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ عزیز دوستو، یہ تو وہ چیز تھی کہ جب انہوں نے نافرمانی کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان مبارک سے جب آپ نے لعنت فرمائی تو ان کا حال یہ ہو گیا، ان کا حال یہ ہو گیا۔ اور کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو آج کے دور میں بھی اپنے نبی کی شان میں زبان درازی کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم آقا کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں۔ ارے یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات تھی، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ ارے جو لوگ میرے مصطفیٰ کو اذیت دیتے ہیں، جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں، تو اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ ارے جو لوگ میرے مصطفیٰ کو اذیت دیتے ہیں، جو لوگ میرے مصطفیٰ کو تکلیف دیتے ہیں، وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم مصطفیٰ کریم کو تکلیف دے رہے ہیں، بلکہ وہ یوں سمجھے کہ ہم اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اور جو لوگ اس روش کو اختیار کرتے ہیں، ارے ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور مصطفیٰ بھی لعنت کرتا ہے۔ ارے جس پر خدا لعنت کرے، جس پر خدا لعنت کرے اور مصطفیٰ لعنت کرے، اس بدبخت کی زندگی کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ارے اسے نہ یہاں کی زندگی نصیب ہوگی چین کی، اور نہ اس مقام چین کے ساتھ رہ سکے گا جو ان کو تکلیف دیتا ہے، جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے اگر میرے مصطفیٰ کو رنج ہوا، اگر مصطفیٰ کو ملال ہوا، اگر میرے مصطفیٰ کریم آقا غم میں ہو گئے، اگر میرے مصطفیٰ کریم آقا کی زبان سے نکل گیا، اس بدبخت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات اللہ نے اعلان فرما دیا کہ لوگوں میرے مصطفیٰ کو تکلیف دینا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کو تکلیف دینا اور رسول کو تکلیف دینا، تسلیہ کی بات ہو رہی ہے، دو کی بات ہو رہی ہے، ایک اللہ کو تکلیف دینا اور ایک رسول کو تکلیف دینا۔ تو اللہ کریم نے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں اللہ کو تکلیف دے سکتا ہے کوئی اس روئے زمین پر جو اللہ کو تکلیف دے؟ ارے اللہ کریم نے یہی تو اعلان کیا، ارے مجھ کو کوئی شخص روئے زمین کا تکلیف نہیں دے سکتا، نہ اذیت دے سکتا ہے۔ اس نے یہی تو اعلان کیا اور اس امت کو سمجھایا، لوگوں جو میرے مصطفیٰ کو تکلیف دے گا مجھے تکلیف دے گا، ارے جو میرے مصطفیٰ کا دل دکھائے گا وہ اللہ کا دل دکھائے گا۔
تو جس نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں گستاخی کی اس نے خدا کی بارگاہ میں گستاخی کی. تو اس رب نے فرمایا کہ جو لوگ ایسے عمل کرتے ہیں وَأَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، تو اس مالک نے ایسی فکر رکھنے والوں کے لیے، ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے بڑا ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے. ارے وہ جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جس جہنم کا ایندھن یہی انسان اور پتھر ہوں گے. اس مقام پر بادل کسی اور چیز کا نہیں ہوگا. وہ جہنم جس چیز سے دہکائی جائے گی، جس چیز سے اس جہنم کی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کریں گے، اس جہنم کا ایندھن اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی